1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کی کسی بستی میں ایک بہت ہی نیک اور عقل مند درویش رہتا تھا۔ اس کا بچپن سے ایک ہی دوست تھا۔ وہ دوست بچپن سے ہی گونگا تھا اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اس کو اپنے دوست سے ملے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ اپنے دوست سے ملنے جائے۔ اگلے دن وہ اپنے دوست سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف پیدل چل پڑا۔ سفر کافی لمبا تھا اور راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آتے تھے۔ درویش اپنے ہی دھیان میں چل رہا تھا کہ اچانک راستے میں سے ایک اجنبی شخص ملا۔ وہ شخص درویش کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ درویش نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ کسی کے ساتھ چلنے سے سفر جلدی کٹ جائے گا۔ درویش نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام قابض بتایا۔ درویش کو یہ نام تھوڑا عجیب لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسا نام ہے۔ اس نے نام کے بارے میں مزید کچھ نہیں پوچھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل پڑے اور راستے میں ایک گاؤں آیا تو اجنبی شخص نے درویش سے کہا، آپ آگے چلو، میں کسی کو پیغام دے کر آتا ہوں، میں آگے جا کر آپ کو ملتا ہوں۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آگے چل پڑا۔ تبھی ایک گاؤں میں خبر پھیلی کہ ایک شخص کو جو ہے وہ بیل نے مار دیا ہے۔ تو اجنبی تھوڑی سی دیر بعد وہ شخص اجنبی جو تھا وہ دوبارہ درویش کے پاس آ گیا، ان کے ساتھ مل گیا۔ پھر دونوں چلتے چلتے دوسرے گاؤں کے باہر پہنچے۔ یہاں ایک چھوٹا سا کاروان بنا ہوا تھا، وہاں رکنے کا انتظام بھی اچھا لگ رہا تھا۔ درویش کے دوست کا گاؤں ابھی وہاں سے دور تھا، رات بھی ہونے والی تھی۔ اجنبی نے کہا رات ہونے والی ہے، سارا دن چلتے چلتے تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، اس لیے ہم یہیں کھانا کھا کر آرام کر لیتے ہیں اور صبح آرام سے آگے سفر کریں گے۔ اجنبی نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے ابھی کچھ ضروری سامان لینا ہے، تو آپ کھانا کھاؤ اور آرام کر لو، میں بعد میں آ کر کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ درویش نے حیرانی سے سوچا کہ یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن درویش نے رات کو اجنبی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ صبح دونوں پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر ایک اور گاؤں آیا۔ اجنبی نے پھر کہا کہ آپ آگے چلو، مجھے اس گاؤں میں کچھ ضروری کام ہے، میں کام ختم کر کے آپ سے ملتا ہوں۔ یہ کہہ کر اجنبی شخص جانے لگا، لیکن اس بار درویش آگے نہیں بڑھا بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس اجنبی کو دیکھتا رہا کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تبھی لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ ٹھیک اسی وقت وہ اجنبی واپس درویش کے پاس آ گیا، لیکن اس بار درویش سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس شخص سے پوچھ ہی لیا، تم یہاں بھی جاتے ہو؟ وہاں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، درویش جی، آپ تو مجھے بہت بڑے عالم لگتے تھے، اس لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ عالموں کی صحبت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اب تک آپ نہیں سمجھ پائی کہ میں کون ہوں۔ درویش نے کہا میں تو سمجھ گیا ہوں، لیکن میرے دل میں کچھ شک ہے، اگر تم خود اپنے بارے میں بتا دو تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ اجنبی نے جواب دیا، میں موت کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کی جان قبض کرتا ہوں۔ اجنبی نے اس کے بعد جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے میں ان کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ درویش کو پہلے سے ہی اس بات کا شک تھا، پھر بھی موت کے فرشتے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ گھبرا گیا اور پھر ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی لیا، اگر یہ بات ہے، اگر تم واقعی فرشتہ ہو تو بتاؤ کہ اگلی موت کس کی ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا، اگلی موت تمہارے اسی دوست کی ہے جس سے تم ملنے جا رہے ہو، اور اس کی موت کا سبب تم خود ہی بن جاؤ گے۔ یہ بات سن کر درویش سہم گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ واقعی موت کا فرشتہ ہے تو اس کی بات بھی سچ ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کے بچپن کی سب سے قریبی دوست کی وہ جو ہے موت ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے نہ جائے، کم سے کم وہ اس کی موت کا سبب تو نہیں بنے گا۔ تو فرشتے نے کہا، تم جو سوچ رہے ہو وہ مجھے پتا ہے، لیکن اپنے دوست سے نہ ملنے سے تقدیر نہیں بدل جائے گی، تمہارے دوست کی موت یقینی ہے۔
وہ اگلے کچھ ہی لمحوں جو تھا لمحوں میں موت کے فرشتے کی ایسی باتیں سن کر درویش کو صدمہ سا لگ گیا، کیونکہ موت کا فرشتہ اس کے دل کی بات بھی جان گیا تھا۔ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اب درویش کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی موت کا فرشتہ ہے یہ، وہ اپنے دوست کی موت کا سبب نہ بنے۔ اس نے فوراً واپس اپنے گاؤں کی طرف موڑنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگا، تیزی سے اپنا راستہ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف موڑنے لگا، تو اسے اپنا دوست سامنے دکھائی دیا جو تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اپنے دوست کے آنے کی رفتار دیکھ کر درویش کو لگا جیسے وہ کافی وقت سے اس کے پیچھے ہی آ رہا ہے، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک ٹانگ سے معذور تھا اور گونگا بھی تھا، اس لیے وہ درویش تک پہنچ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی یہ آواز دے پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ درویش کے قریب پہنچا، اچانک اس کی موت ہو گئی۔ درویش حیرت سے موت کے فرشتے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہا ہو کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو فرشتے نے درویش کے دل کی بات سمجھ لی اور بولا، تمہارا دوست پچھلے گاؤں سے ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیکن وہ گونگا ہونے کی وجہ سے اور معذور ہونے کی وجہ سے نہ تمہارے تک پہنچ پا رہا تھا اور نہ تمہیں آواز دے پا رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر تم تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے دل کا دورہ پڑنے سے ہی تمہارے دوست کی موت ہو گئی، کیونکہ وہ تم سے ملنے کے لیے اپنے حدود سے بڑھ کر تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس لیے تم ہی اس کی موت کا سبب بنے۔ درویش کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ موت کا فرشتہ ہے اور اس کا کام جانداروں کی جان لینا ہے۔ درویش ایک عالم انسان تھا، اس لیے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موت پر کسی کا بس نہیں چلتا، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے خود کو سنبھال لیا، لیکن اچانک درویش کے دل میں اپنے موت کے بارے میں جاننے کی خواہش جاگی۔ اس نے موت کے فرشتے سے کہا، جب میرے دوست کی موت ہوئی تھی تو تم شروع سے ہی میرے ساتھ کیوں چل رہے تھے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، میں تو سب کے ساتھ چلتا ہوں، ہر پل چلتا ہوں، لیکن لوگ پہچان نہیں پاتے، کیونکہ لوگوں کے پاس اپنی پریشانیوں کے علاوہ کسی اور شخص یا چیز یا واقعے کے بارے میں سوچنے یا اسے دیکھنے سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ درویش نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میری موت کب اور کیسے ہوگی؟ موت کے فرشتے نے کہا، اگرچہ کسی عام جاندار کے لیے یہ جاننا مناسب نہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنی موت کے بارے میں جان کر دکھی ہی ہوتا ہے، لیکن تم عالم انسان لگتے ہو، اپنے دوست کی موت کو جتنی آسانی سے برداشت کر لیا، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اپنی موت کے بارے میں جان کر بھی دکھی نہیں ہوگے۔ تو سنو، تمہاری موت آج سے ٹھیک 6 ماہ بعد کسی دوسرے ملک میں پھانسی لگنے سے ہوگی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوگی کہ تم خوشی خوشی پھانسی قبول کر لو گے۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ درویش نے اپنے دوست کا آخری رسم ادا کیا اور اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ لیکن دوستوں، کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اپنی موت کی بات جان کر پریشان تو ضرور ہوتا ہے، اور موت سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ درویش نے بھی یہی کیا، چونکہ وہ ایک عالم شخص تھا، اس کی پہچان اس کے ملک کے خلیفہ تک تھی۔ درویش نے سوچا کہ خلیفہ کے پاس تو کئی عالم مشیر ہوتے ہیں، وہ میری موت کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے۔ یہ سوچ کر درویش دربار میں جا پہنچا اور خلیفہ کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ خلیفہ نے اپنے مشیروں کو یہ بات بتائی، ان سے مشورہ مانگا۔ آخر میں سب نے غور کر کے کہا کہ اگر درویش کی بات سچ ہے تو اس کی موت بھی برحق ہے، لیکن موت کب ہوگی؟ موت اس کی دوسرے ملک میں جانے سے ہوگی، تو اگر وہ دوسرے ملک میں جائے گا ہی نہیں تو موت بھی نہیں ہوگی۔ مشیروں کا یہ مشورہ خلیفہ کو بھی اچھا لگا، اس نے درویش کے رہنے کا انتظام محل میں ہی کر دیا، اور خلیفہ کے حکم کے بغیر کسی کو درویش سے ملنے کی اجازت نہ تھی، لیکن درویش اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتا تھا تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ وہ خلیفہ کی قید میں ہے۔ لیکن درویش ڈر کے مارے خود ہی کہیں نہیں آتا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور درویش کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب درویش کی موت ہونی تھی۔
اس دن درویش ڈر کے مارے جلدی سو گیا تاکہ رات جلدی گزر جائے اور اگلا دن آ جائے۔ اس طرح درویش کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور اس بیماری کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے خلیفہ یا کسی حکیم کو اس بارے میں بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ درویش اپنی موت کے بارے میں بہت پریشان تھا، اور نیند میں چلنے کی بیماری تب آتی ہے جب نیند ٹھیک سے نہ آئے۔ رات کو درویش کو نیند میں چلنے کا دورہ پڑا، اٹھا اور محل سے نکل کر باہر جا پہنچا۔ درویش خلیفہ کا خاص مہمان تھا، اس لیے کسی چوکیدار نے اسے روکا نہیں اور نہ ہی کوئی پوچھ گچھ کی۔ وہ وہاں سے نکلا، سب سے پہلے تیز چلنے والے گھوڑے پر سوار ہوا اور نیند میں ہی اپنے ملک کی سرحد سے باہر پڑوسی ملک میں چلا گیا۔ صرف یہی نہیں، وہ پڑوسی ملک کے خلیفہ کے محل میں جا پہنچا۔ وہاں کے چوکیداروں نے بھی اسے نہیں روکا اور نہ ہی کچھ پوچھ گچھ کی، کیونکہ وہ رات کا آخری پہر تھا اور سارے سو رہے تھے۔ خلیفہ خزانے والے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو خزانچی نے درویش کو خزانے والے کمرے میں سوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے خلیفہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے درویش کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ نے درویش کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب درویش کو دربار میں لایا گیا، خلیفہ نے اسے دیکھتے ہی غصے میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ کہنے لگا، اگر تم چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہماری چھوٹی سی ریاست کے لوگ بھوکے مرنے لگ جاتے، اس لیے تمہارے ہاتھ کاٹنے کی بجائے تمہیں سیدھی سزا کا حکم دیا جاتا ہے۔ درویش نے ہمت کر کے خلیفہ سے کہا، جناب، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس محل میں کیسے پہنچا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے خزانے والے کمرے میں کیسے آیا۔ میں کوئی چور نہیں ہوں، نہ کسی چوکیدار نے مجھے روکا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج میری موت ہے۔ اور خلیفہ کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ آج تمہاری موت ہونے والی ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ درویش نے پچھلے جمعے کی ساری کہانی سنا دی۔ حضور، میں کسی عام انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ خلیفہ کے دربار میں اور خلیفہ کی موجودگی میں چوری کرے۔ خلیفہ کو درویش کی بات میں کچھ سچائی دکھائی دی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ اپنی موت سے بچنے کے لیے موت کے فرشتے اور موت کی پیش گوئی کا بہانہ بنا رہا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ ہے اور آج تمہاری موت کا دن ہے، جیسا کہ موت کے فرشتے نے کہا تھا، میں تمہاری موت کا سبب نہیں بنوں گا، لیکن اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو آج ضرور تمہاری موت کا دن ہوگا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کے ہاتھ ایک خط پڑوسی ملک کے خلیفہ کو بھیجا اور درویش کی بات کی سچائی کا ثبوت مانگا۔ شام تک سپاہی واپس آئے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پڑوسی ملک کے خلیفہ نے درویش کے رہنے کا مکمل انتظام اپنے محل میں کیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے درویش اس کا مہمان تھا۔ خلیفہ نے آخری بار درویش سے اس کے آرام گاہ کمرے میں ملاقات کی تھی اور اس کے بعد وہ اس ملک میں پہنچا، اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ اس لیے اس ملک کے خلیفہ کے مطابق درویش کو پھانسی دینا مناسب نہیں۔ اب خلیفہ کے سامنے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس کے بغیر جانچ پڑتال کے درویش کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ اگر درویش کو پھانسی نہ دی جاتی تو خلیفہ کے کلام کی توہین ہوتی، اور اگر سزا پر عمل ہوتا تو درویش کی بے گناہ موت ہو جاتی۔ خلیفہ نے اپنے مشیروں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ مشیروں نے کہا، حضور، درویش کو پھانسی دی جائے، اس طرح آپ کے کچے داغے سے ہم اس کو پھانسی دے دیتے ہیں، اس طرح آپ کے حکم کی عزت بھی رہ جائے گی اور کچا داغا درویش کو پھانسی نہیں دے گا، اس کی جان بچ جائے گی۔ خلیفہ کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے حکم دیا کہ درویش کے لیے کچے داغے کا پھندا بنایا جائے۔ پھانسی پر چڑھانے کی تیاری ہوئی۔ سب لوگ خوشی سے دیکھ رہے تھے کہ نہ تو درویش مرے گا اور نہ خلیفہ کا وعدہ جھوٹا ہوگا۔ درویش کو بھی یقین تھا کہ کچے داغے سے اس کی موت نہیں ہو سکتی، اس لیے خوشی پھانسی پر چڑھنے کو تیار تھا، جیسے اس فرشتے نے اسے کہا تھا۔ لیکن جیسے ہی درویش کو پھانسی دی گئی تو کچا داغا ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹنے سے پہلے اس نے اپنا کام کر دیا۔ درویش کی گردن کی رگ کچے داغے سے کٹ چکی تھی،
درویش زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی گردن سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم جو تھا وہ ساخت ہو گیا، اور سب لوگ حیران تھے کہ اتنا کمزور داغا جو ہے وہ موت کا سبب کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن واقعہ ہو چکا تھا، تقدیر نے اپنا کام کر دیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے کتنی ہی احتیاط کریں، کتنی ہی تدابیر کر لیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں تقدیر کے لکھے کو مٹا نہیں سکتے، اور یہ واقعہ بھی اس کی پوری ترتیب پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنے مستقبل میں جاننے کی طاقت نہیں دی تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جی سکیں۔ بات اس درویش پر بھی ثابت ہوئی۔ اگر درویش نے موت کے فرشتے سے اپنے موت کے بارے میں نہ پوچھا ہوتا تو وہ آج جو ہے اس کی زندگی کے جو لمحات تھے پہلے وہ خوشی سے جی پاتا۔ اور کسی چیز کو ہم بدل نہیں سکتے، بدلنے کی طاقت، تقدیر کو ہم بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ایک واحد چیز ہے، ایک واحد طاقت ہے جو اس کو روک پاتی ہے، اس کو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا میں اگر خلوص اور سچے دل سے مانگی جائے تو خدا تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ ہی اچھی تقدیر اور اچھے مستقبل کی دعا کریں۔ اور یہ کہانی بہت پرانی ہے، اسے ہم نے اپنے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کہانی میں کتنی صداقت ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ آپ یہ کہانی کیسی لگی اس کے بارے میں اپنے جو ہے قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو، کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔